يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وآلك وسلم صاحب عروس حضرت سید شاہ ابو الحسن الحسین المعروبہ سید شاہ مرشد پیر حسینی چشتی و قادری السہراوردی رحمہ اللہ تعالی اور بانی آستان حاضہ حضور سیدنا سید شاہ صدر الدین بابا حسین الجعفری چشتی القادری خدا نمائی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں، اور اسی طرح صدر محفل پوری طریقت حضرت سید شاہ نصیر احمد حسینی چشتی القادری السہراوردی مدد اللہ العالی، اور ہمارے اس جلسے کے مہمان خصوصی برادر محترم حضرت العلامہ مولانا حافظ قاری سید شاہ حبیب اللہ القادری الحمدی مدد اللہ العالی، اور ہمارے حضرت عزیز برادر محترم حضرت سید شاہ مصدر احمد حسینی چشتی القادری السہراوردی مدد اللہ العالی، اور دیگر حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ، سردی کا موسم ہے، نیندیں قربان کرتے ہوئے اپنی روز معاملات کو بازو رکھتے ہوئے آج ہم ہمارے پیر اور ہمارا مرشد صاحب عروس حضرت سید شاہ مرشد پیر حسین صاحب قبلہ نے کہا، حافظ شیرازی کا شعر کہتے ہوئے کہا، خواہی کے شد دلے تو چو آئینہ، اگر تو تیرے آئینے کو آئینے کی طرح دل کو صاف کرنا چاہتا ہے تو تجھ کو چاہیے کہ اپنے دل سے 10 چیزیں نکال دے۔ کیا ہے 10 چیزیں ہمارے دل سے نکالیں گے؟ کیا ہے وہ؟ اللہ اکبر، حرص و طمع و بخل و حرام و غیبت، کذب و حسد و کبر و ریا و کینہ۔ یہ کیا ہے؟ حرص ہے۔ کیا ہے؟ حرص، لالچ۔ لالچ، حالانکہ ایک بات اچھی طرح رکھنا چاہیے، لالچ وہی کرتا ہے جس کو اللہ کی محبت نہ ملی، کیونکہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتا ہے وہ لالچ کبھی نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے، اس کا ایمان و یقین ہوتا ہے کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ کو آنے والا ہے۔ اب لالچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لالچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی ہونا کی ضرورت کیا ہے؟ لالچ اپنے دل سے نکالنا چاہیے۔ اسی طرح طمع بھی ایک لالچ ہے۔ طمع اور حرص اور طمع میں فرق کیا ہے معلوم؟ حرص اور طمع میں چھوٹا فرق ہے۔ حرص مانے کہ وہ چیزیں پورے میرے پاس ہونا، طمع کے معنی کیا ہے؟ جو اس کے پاس ہے چیز، وہ چیز مجھے ہونا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ مثال کے طور پر مجھے 1 کروڑ روپے ہونا تو مجھے 1 کروڑ روپے نا حرص، سمجھ آ رہا ہے؟ اب رہا ان کے پاس ایک ہیرے کا انگوٹھی ہے، وہ انگوٹھی مجھے ہونا، یہ طمع ہے۔ کیا ہے؟ طمع، حرص بھی نہیں ہونا، طمع بھی نہیں ہونا۔ اور بخل، کنجوسی ہر چیز ہے۔ کنجوسی کیونکہ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بخیل جنت میں جاتا ہی نہیں۔
کنجوسی نہیں کرنا. اسی طرح حرام کتنا حرام. اس کے بعد غیبت, چغل خوری, چاڑی. اس کے بعد کذب, جھوٹ. لا مسلم کاذب, مسلمان تو جھوٹ ہوتا ہی نہیں. مسلمان اور جھوٹ ایک جگہ جمع ہی نہیں ہوتا. اس کے بعد حسد, جلن. حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتی ہے, اپنے اعمال کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. جس طرح شیطان سے پناہ مانگا گیا ہے, اسی طرح ومن شر حاسد اذا حسد. حسد اتنی خطرناک بیماری. اس کے بعد کبر مانے تکبر, میں بڑائی, میرا چلنا, میں بڑا, میں. اس کے بعد ریاکاری, دکھاوا. کیا ہے؟ دکھاوا. ریاکاری شرک ہے. حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں دکھاوا کرنا کیا ہے؟ شرک. اس کے بعد کینا کپڑ جسے بولتے ہیں. یہ 10 چیزیں ہمارے دل سے نکل جائیں گے تو ہمارا دل آئینے کی طرح صاف ہو جائے گا. کیا بھائی؟ تو یہ چیزیں, یہی جو ہے تعلیمات ہے ہمارے پیر و مرشد. کیا بھائی؟ انشاءاللہ ہمارا دل بھی ہم صاف رکھیں گے. ایک بار اچھی طرح رکھنا چاہیے, اللہ سبحانہ وتعالی پہلے ہمارے روحوں کو پیدا کیا. کسے پیدا کیا؟ روحوں کو پیدا کیا. اور روح کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قل الروح من امر ربی. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ روح یہ میرے رب کے حکم سے ہے. تو روح کا عالم امر سے تعلق ہے, عالم خلق سے نہیں. عالم امر کسے بولتے ہیں؟ عالم خلق کسے بولتے ہیں بھائی؟ عالم امر کا جس کے اندر کوئی مادہ نہ ہو, مولا پدارتھم نہیں رہتا, اس کا ڈائریکٹ وجود میں آتی, اسے بولتے ہیں عالم امر. عالم خلق اسے بولتے ہیں جس کا کوئی میٹیریل رہتا, بیس میٹیریل رہتا, مولا پدارتھم رہتا, اس سے بنے. مثال کے طور پر فون ہے, یہ خلق ہے. یہ پلاسٹک کی چیزیں یا کوئی دوسرے لوہے کے پرزے وغیرہ بنا کے ہمیں بنے. سمجھا رہا؟ یہ جو ہے عالم خلق. یہ کہ انسان جو ہے عالم امر بھی ہے, عالم خلق بھی ہے. عالم امر ہمارا روح ہے اور عالم خلق ہمارا جسم ہے. اور عالم خلق کو فنائیت ہے, عالم امر کو فنائیت نہیں ہے. اور ایک بات اچھی طرح لیں, عالم امر کا تعلق ڈائریکٹ خدا سے ہوتا ہے. اور ہماری جو روح ہے, جتنی بھی لوگوں کی روح ہے, یہ روح کو اتنا بڑا شرف حاصل ہے, اتنا بڑا اعزاز حاصل ہے کہ ہماری روح ہمارے خدا سے بات کی ہے. اللہ فرما رہا قرآن میں الستو بربکم, کیا ہے میرے پیارے روحوں جو میں نے تم کو میرے حکم سے پیدا کیا, وجود میں کن فیکون سے پیدا کیا. میں تم سے پوچھتا ہوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ اکبر. ہم سب روحوں نے کہا قالوا بلا ربنا, اے اللہ تو ہی ہمارا رب, تو ہی ہمارا رب ہے. تو یہ ہمارے روحوں کو یہ شرف حاصل ہے, یہ عزت اللہ نے بخشا کہ ہم اللہ سے اللہ کی باتیں سنے بھی اور اللہ سے باتیں کرے بھی. اللہ سے باتیں کرے بھی. اب ہم دنیا میں آ گئے. کس میں آ گئے؟ دنیا میں آ گئے. دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عالم خلق سے ہم کو ایک جسم عطا کیا, ایک گوشت وغیرہ کا جسم پیدا عطا فرمایا. اس میں جو ہے ایک بہترین چیز, ایک اس میں بہترین مین چیز رکھی ہے, وہ ہے دل. وہ دل جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کرنے کی صلاحیت رکھنے والا ٹکڑا. میں کہا کہ قربانی کس کو, قربانی کون دے سکتا؟ محبت. یہ بات اچھی رہا. پچھلے ہمارا پوائنٹ کیا ہے؟ قربانی یہ محبت والا ہی دیتا ہے, چاہے وہ جائز ہو ناجائز ہو, باقی بات دیکھیں. قربانی کون دیتا؟
جس سے محبت رہتی اس کے واسطے ان کو قربانی رہتی. یہ محبت کہاں رہتی؟ ویری گڈ، دل میں رہتی، جسم میں نہیں رہتی. کہاں رہتی؟ دل. یہ پورے عالم خلق میں جو جسم ہم کو عطا ہوا ہے اس میں جو اہم پارٹ ہے وہ کیا ہے؟ دل. دل. اور ایک بات اچھی طرح لیں، روح کی دو قسمیں ہیں. روح کی دو قسم، ایک روح ہے انسانی، ایک روح ہے حیوانی. روح انسانی، روح حیوانی. روح انسانی وہ روح جس کو اللہ نے پیدا کیا بغیر کوئی مادہ کے پیدا کیا. وہی روح جو ہم اللہ سے باتیں کی ہیں، وہی روح کو اللہ تعالیٰ ہمارے مرنے کے بعد بھی زندہ رکھیں گے. وہی روح جس کو اللہ تعالیٰ ثواب عذاب کا جو بھی انعام ہے ملنے والا، وہی روح کو اللہ تعالیٰ پھر جسم عطا کر کے جنت میں ڈالے گا، یا برا ہو تو دوزخ میں ڈالے گا. وہی اصلی روح ہے، وہی ہم ہیں. انور پاشا یہ شال پہننے والا انور پاشا نہیں ہے، یہ گوشت چمڑے والا انور پاشا نہیں ہے، یہ داڑھی باڑی والا انور پاشا نہیں ہے. انور پاشا وہ انور پاشا ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا، جو اصلی انور پاشا اندر، جس کی وجہ سے یہ وجود میں ہے. یہ انور پاشا نہیں ہے، یہ تو صرف ایک تصویر ہے. کیا ہے یہ؟ اونلی تصویر، اونلی ہمارا گرافک. جب وہ روح جو اصلی انور پاشا جب چلے آتا ہے تو سب جنے کہتے ہیں کہ چلے گئے. حالانکہ لیٹے ہوئے ہیں لیکن بولیں گے نہیں چلے گئے. نہیں بھائی سو گئے نا، بھائی سو گئے نہیں، چل گئے، رات میں چل گئے ہونا. اس کو بولتے ہیں انتقال ہو جانا، وصال ہو جانا، وفات ہو جانا، گزر جانا. تو اصلی جو روح ہے وہ روح انسانی، اور ایک روح ہے روح حیوانی. اسی کو ہم جان کہتے ہیں. اسی کو جان ہے کیا بھائی؟ کہ اللہ تعالیٰ ایک روح ہمارے اندر ایسی بھی رکھا ہے کہ وہ روح ہمارے رگوں میں پھرتی ہوئی رہتی، ہمارے رگوں میں پھرتی ہوئی رہتی. اسی کو ہم جان کہتے ہیں. یہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے. اس کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے. کہاں سے ہوتا؟ دل سے. پھر دل پہ، دل اہم. اسی کو صوفیہ کرام فرماتے کہ دیکھو یہ دل، یہ روح انسانی، یہ روح حیوانی ایک چراغ کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ سمجھنے کے لیے کتنے ہمارے بزرگان دل نے کتنے پیارے پیارے مثالیں دی ہیں. ذرا غور کریں کہ ایک چراغ کی مانند ہے. یہ اصل جو چراغ ہے وہ ہے دل ہے. اس میں جو بتی ہے وہ روح حیوانی ہے، اور وہ بتی پر جلنے والی جو شمع ہے، جو روشنی ہے، جو روشنی ہے، وہ روح انسانی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ روح انسانی. تو چراغ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والا ہے. ہم کو چراغ سے کوئی ضرورت نہیں، ہم کو بتی سے کوئی ضرورت نہیں، لیکن روشنی سے ضرورت ہے. لیکن روشنی آنا ہے تو بتی ہونا ضروری ہے، بتی ہونا ہے تو چراغ بھی ہونا ضروری ہے. اسی وجہ سے یہ انسان کے روح کو اللہ تعالیٰ یہ بتی اور چراغ میں کیوں رکھا؟ تاکہ اس کی روشنی پھیلے، اس کی روشنی کا وجود آ جائے. اسی وجہ سے دنیا میں ہم کو بھیجا کہ ہم نے کتنا روشن ہو جائے. کوئی ایک کمرہ کو روشن کر رہا ہے، یا کوئی ایک عالم کو روشن کر رہا ہے، یا کوئی کتنے روشن کر رہا ہے. یہ اس کی وسعت کے مطابق، اس کی محنت کے مطابق ہوگا. اسی طرح حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے دل میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہیں تو دل ویران، وہ دل ویران ہے. اور بہت اچھی طرح رکھنا چاہیے، یہ دل کے اندر جو محبت ہوتی وہ محبت تین طریقے سے رہتی. محبت جو ہے تین طریقے کی. ہمیں فرق نہیں سمجھنے کی وجہ سے آج ہر ایک گھوڑے گھڑے سو بھی سمجھ رہے ہیں. کیا ہے محبت؟ تین طریقے رہتی.
یہ جو محبت ہوتی وہ حصی محبت ہے، کہتا حصی محسوس ہونے والی، اور ایک ہے خیالی محبت. کیا ہے؟ خیالی محبت. اور ایک ہے قلبی محبت. آج حصی محبت، آج کوئی ایک انسان دوسرے انسان سے ملتا ہے، ایک لڑکا ایک لڑکی سے ملتا ہے تو اسے چھیتا ہے تو ایک لذت آتی ہے، محبت آتی ہے، وہ ایک محبت ہے. خیالی محبت، کسی کے انسان خیال میں گم ہو جاتا ہے، سامنے کیا ہو رہا کچھ نہیں ہو رہا معلوم نہیں. کبھی ہمارے نوجوان فون کی محبت میں ایسا گم ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ماں کے بلاوے کا پتہ نہیں، رب کے بلاوے کا پتہ نہیں. ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے اللہ اکبر، اگر نماز بھی پڑھ رہے ہو اور تمہارے ماں باپ تم کو بلائے، نماز چھوڑ دو، اپنی ماں باپ کی بارگاہ میں آ جاؤ. لیکن ہمارا نوجوان فون چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے. ایسے نوجوانوں سے ہم کیا توقع رکھیں؟ کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. کہاں ہے ہمارے اندر قابلیت؟ ہمارے اندر قابلیت جب نہیں ہوتی ہے تو ہر ذرہ ہم کو آنکھ دکھاتی ہے، نظر آتا ہے. یہ قابلیت ہمارے اندر بہت زیادہ گم ہوتی جا رہی ہے. ہم کو چاہیے کہ ہمارے یہ بنائے ہوئے کھلونوں میں ہم گم نہیں ہونا چاہیے، ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں گم ہونا چاہیے. ایسا گم ہونا چاہیے کہ نعمتوں میں گم ہوتے ہوئے نعمت والے کو پہچاننا چاہیے. مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو، ایسا چرچا کرو کہ اللہ اکبر نعمت والے کا چرچا آ جائے. تو محترم حاضرین، ہم بات یہ چل رہی تھی محبت کتنے قسم کی ہوتی ہے؟ تین. ایک حصی جو محسوس ہو رہا ہمارا سپرشا. سیکنڈ خیالی، خیال میں گم ہے. ایسا گم ہے گھر بنانے سے پہلے گھر ادھر یہ روم بننا، ادھر وہ روم بننا، ایسا روم بننا، ایسا روم بننا. بین ڈالتے پہلے اتنا ریٹ آیا تو اچھا رہتا، اتنا ریٹ آیا تو اچھا رہتا. ایسے خیالات، اتنا گم خیالات، اللہ اکبر. اور خیالات میں رات میں کبھی 2 بج جا رہے، 3 بج جا رہے، کوئی خیال نہیں. پورے گاؤں کے پیپر پورا میرے گھر کچھ آنا، میرے دکان کچھ آنا، کیا گھر سے محبت ہے وہ خیال آ رہا ہے. اور اسی طرح میں کون کو خیال ہے کہ سب جنہیں میری تقریب سننا، یہ خیال خیالات اچھے بھی ہیں خراب بھی ہیں، محسوسیت اچھی بھی ہے خراب بھی ہے. شاہجہاں بیچارہ بھی وہ سمجھ کو تعبیر بننا چاہیے تو اللہ کے ساتھ. سیکنڈ اچھی ہوتی ہے، خرابی ہوتی ہے. محبت حصہ محبت اچھی ہوتی، خرابی ہوتی، لیکن قلبی محبت، دلی محبت یہ ہمیشہ اچھی ہوتی ہے. وہ کون سی؟ وہ قلبی محبت کیا ہوتی ہے؟ وہ قلبی محبت کو محبت الہی کہتے ہیں. ایسا کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ فرما رہا ہے وحبونی، مجھ سے محبت کرو. اور اللہ اور آگے فرما رہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اب تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ میرے محبوب کی نقل کرو. ترجمے کے طور پر اگر تم مجھ سے محبت کر رہے ہو، کیونکہ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت انسان کو نقل کرنے پر مجبور کرتی ہے. محبت کیا کرتی ہے؟ انسان کو نقل. کسی کو دادا سے محبت ہے، دادا کیسے لکھیں گے، کیسے لکھ دیں. ہاں بھائی 25 سال اس نکل لیا ہے، دادا کی سمجھ ہے محبت ہے. ٹوپی پہنے، دادا کو ٹوپی پہنے، وہ ٹوپی پہنے، کیوں؟ محبت. نقل محبت یہ مجبور کرتی ہے انسان کو نقل کرنے کی. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ نقل جو ہے
اب ہم اللہ سے محبت کریں تو اللہ کی نقل کیسے کریں گے؟ تھوڑا تو دیکھا کیوں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا نہیں، اللہ لطیف ہے، اللہ لطیف ہے، اللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے، اللہ کو کوئی چیز احاطہ نہیں کرتی، تو پھر کیسے کریں؟ اللہ سے محبت ہم کر رہے ہیں، اللہ سے محبت کرنے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اے اللہ تجھ سے ہم محبت کرنا ہے تو ہم نقل بھی کرنا ہے، تو کیسے نقل کریں؟ تو اللہ اکبر، یہ نقل کرو کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی نقل کرو، کیسا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ایسی نقل کرتے تھے، ایسی نقل کرتے تھے، اللہ اکبر، جب پانی پینے کے وقت آتا تو بیٹھ کر پیا کرتے، بچوں کو کوئی سامنے آ جاتا تو انتظار نہیں کرتے، سلام خود کرتے، جب کبھی میدان جنگ آتا تو فوج اپنے شکم پر بندوں پتھر رکھنے لیتا ہے، اپنے اللہ کی محبت کے لیے اتنے پتھر کھا کر زخم کھا کر بھی اللہ کا شکر گزار ہیں اور وہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ پہچانتے نہیں ہیں مجھے، مقام کو یہ پہچانتے نہیں ہے، یہ تو میرے نقل کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن ان کے بعد آنے والی نسل تو اور جو کوئی نبی پاک علیہ السلام کی نقل کر لیا تو حضور پاک علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ من رانی فقد رأى الحق، جس نے میری نقل کی، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے کیا کیا؟ حق کو دیکھ لیا، کون سے حق کو دیکھ لیا؟ اللہ اکبر، جب موسیٰ علیہ السلام دیکھنے گئے تو لم ترانی کا مزدار، لم ترانی کا، لیکن قربان جائیں حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے میں ہم کو رال حق کا مدن ہوا، تو غور کرنے کی بات ہے، تھوڑے غور کرنے کے بعد تو محبت حاصل پتہ ہی چلا ہمارے جو تین محبتیں ہیں وہ تین محبتوں میں ہم فرق کرنا سیکھیں چاہیے، اور فرق کر کے یہ تین محبتوں میں دو محبتوں کو جہاں پر پازیٹو نیگیٹو دو بھی ہے وہاں پر صرف پازیٹو کی طرف جائیں، نیگیٹو سے اپنے آپ کو بچائیں، اور تھرڈ جو درجہ ہے سپریئر وہی اصل ہے اس کی طرف جائیں، اسی کی طرف جائیں، تو وہی محبت ہم کو قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار میرے پیارے ہماری زندگی کی مقصد بھی یہی ہے، ہماری زندگی میں ہم ایک شعر یاد آ رہا ہے وطن چشتی والا رکھنے کا، حیدرآباد کے بہت صوفی شاعر تھے، میرے خیال سے یہ حریت میں یہ شعر یاد ہونا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی کا مقصد ہے، وطن کیا فرما رہے ہیں؟ وطن کسی کو اتنی سمجھ ہو تو کافی ہے، وطن کسی کو اتنی سمجھ ہو تو کافی ہے، کدھر سے ہم کدھر آئے کدھر ہم گزرنا، کدھر سے ہم کدھر آئے کدھر ہم کو جانا، ہم اصلی وطن کو ہم روکنا ہے، ہر ایک معاملہ اسی کی طرف روکنے والا، ہم روکنے والے ہیں، باقی رہنے والے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا یہ پیسہ، یہ ہمارا یہ گھر، آج ہمارا مسلمان ششتی میں کڈیاں کے اوپر بہت زیادہ بھروسہ رکھا ہوا ہے کہ میرے بلی کی فیرنا ایسی رہنا، ارے پیارے دوست اپنی زندگی کی قیمتی لمحات کی بیکار چیزوں میں فضول چیزوں میں خرچہ کر رہا ہے،
ارے 30 سال ہوتے ہی زمانہ اتنا زیادہ خطرناک بدلتے جا رہا ہے کہ ہمارا بیٹا خود اس کو توڑ دے گا پھوڑ دے گا، اس سے بہتر بنے گا، اس سے مضبوط بنے گا. اس کے واسطے بھی صرف اتنا محنت کہاں کی خیالی ہے، فضول. انسان اپنی زندگی میں کچھ کماتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کچھ کماتا. یہ مثال پر فلاں شخص نہیں، آپ نے کیا کمایا؟ بولے کہ میں 3 بچے، 2 گھر، آدھا ایکڑ، ایک خاص دکان، 2 گاڑیاں، ایک گاڑی. سمجھ آ رہا؟ اور کیا بولتا؟ میں یہ کمایا، وہ کمایا، چھوٹے چھوٹے چیز آ جائے. یہ کمانا غلط نہیں، یہ کمانا غلط نہیں، لیکن یہ کمانا مقصد نہیں. یہ کمانا ہماری زندگی مقصد نہیں، لیکن ہمیں مقصد بنا لیں. یہ کمانا ہماری ضرورت ہے. کیا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے انسان کی عقل اتنی ماری گئی، ضرورت اور مقصد میں فرق نہیں پڑ رہا. بیوی ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں. کاروبار ہمارا ضرورت ہے، آستی، جائیداد، گاڑی ہماری مقصد نہیں ہے. نماز ہماری نہیں ہے، زکات ہماری کیونکہ وہ ثواب دیتا، مقصد نہیں ہمارا. نماز ہماری مقصد نہیں، حج ہمارا ضرورت. مقصد کیا ہے؟ اللہ اکبر. مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. مقصد ہمارا کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی چاہت ہے، اللہ کا غسل ہے. اسی کو صوفی اکرام فرماتے ہیں رسول اللہ. رسول اللہ کی منزل ہمارا مقصد ہے. ہمیں سفر کرنے جا رہے ہیں کہ جو ہم کو پیدا کیا ہے اس سے ہم ملیں، اس سے ملنا ہمارا مقصد ہے. یہ راستے میں جو چیزیں ہیں تو اس کو ملنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے جس طرح آپ بلاری آنا ہے تو ٹکٹ لینا ضرورت ہے، مقصد نہیں. ٹکٹ لینا مقصد ہے کہ آپ ٹکٹ لے اتر جانے ضرورت ہے. بس میں بیٹھنا آپ کو مقصد ہے نہیں، ضرورت ہے. اگر بیٹھنا ہے تو بیٹھ گئے، ایک فوٹو لے نہیں. مقصد کیا ہے ہمارا؟ کہ مقصد حضرت مرشد پیر صاحب عرس میں آنا. سمجھے آپ؟ ضرورت نہیں، یوگا کر لینا ضرورت نہیں، مقصد نہیں، ضرورت ہے. تو اسی طرح یہ عبادتیں بھی ہماری ضرورتیں ہیں، مقصد نہیں. تو محترم حاضرین، میں بات یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آج مسلمان اپنی زندگی کا مقصد بھول رہا ہے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ، اصول اللہ، اللہ کو پانا، اللہ کا ہو جانا. کیسا ہو جانا؟ ہم کو اللہ فرما رہا ہے واللہ یحب المتقین، کہ اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ کس کو پسند کرتا؟ تقوی والوں کو پسند کرتا. ایسا پسند کرتا اللہ فرما رہا ہے. اور ایک جگہ اللہ فرما رہا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے دوست وہ تقوی والے ہوتے ہیں. اور اللہ فرما رہا ہے اور ایک جگہ قرآن میں ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے پاس تقوی ہوتا ہے. قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی اولیاء قرآن کا ذکر آیا ہے، اب پورے آیتیں اٹھا کر دیکھ لیں، ہر جگہ ان کی جو صفت بیان کی گئی ہے، ان کا جو صفت بیان کی گئی ہے وہ تقوی کی صفت ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. تقوی. تقوی کیا ہے؟ تقوی کا تو کیا؟ پرہیزگاری یہ ہے، آپ خود معلوم، سردی ہو گئی کولڈ ڈرنک پینا تقوی ہے کیا؟ پرہیز کرنا. اگر پرہیز نہیں کریں گے تو آپ کے پاس تقوی نہیں.
میلے کے خدا کا نام چلاتے ہیں پھر بھی اثر اللہ نہیں پاتے ہیں، کھاتے ہیں حرام لقمہ، پڑھتے ہیں نماز کرتے نہیں، پرہیز دوا کھاتے ہیں، ایسا معاملہ ہو جاتا ہے۔ پرہیز نہیں اگر ایسا دوا کھائے تو کیا دوا کرے، حکیم نظالے میں لگے مثال ڈاکٹر نظالے میں خود ہمیں ڈھونڈتے نہیں، صحیح نہ ہو تو المختصر یہ ہے تخفہ اختیار، تخفہ نے پرہیز کا کسی جیسا ہمیں ویڈیو کو اسکپ کر لے بیٹھی، ایسے تھوڑی چیزیں ہمیں اسکپ کرنا، ایسے تھوڑے ہمیں اوائڈ کرنا۔ تو کون سے اوائڈ کرنا؟ یہ 10 چیزیں جو بتایا میں وہ اوائڈ کرنا، کیا وہ کریں گے انشاءاللہ؟ یہ اوائڈ تمہیں کری، یہ 10 چیزیں اوائڈ کری، وہ لانا کیا اور کوئی معلوم ہو جائے انکمنگ مانا نہیں، انکمنگ کیا ہے؟ انکمنگ کے لیے میں بس 2 چیزیں بولتی ہوں، بس دو چیزیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی باتیں ہوئی تو پھر آئندہ انشاءاللہ ہم بات کریں۔ 2 چیزیں آج ہم یہ بولتے ہیں، یہ 10 چیزیں نکال دینا نکال دیے الحمدللہ۔ اب 2 چیزیں ہم بھولیں گے، وہ ہے اللہ فرما رہا ہے کہ وَالْعَفْوُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ معاف کرنا یہ تقوی کی بہت زیادہ قریب ہے۔ آج ہمارے اندر یہ صفت رچ بچ جانا کہ ہم معاف کرنے کے عادت ہیں۔ کتنی معاف کریں گے؟ کتنے معاف کریں گے؟ اس کی کوانٹٹی کیا ہوگی؟ کوانٹٹی تو اللہ کے پاس ہے، پھر کوانٹٹی کیا ہوگی؟ کتنے بار معاف کرنا ہے کہ دیکھیے اتنے بار معاف کرنا، اتنے بار معاف کرنا، اتنے بار معاف کرنا کہ ہماری سانسیں ختم ہو جائیں، لیکن معاف کرنا سبحان اللہ، اتنا معاف کرنا، کتنا معاف کرنا؟ اللہ اکبر، قربان جائے حضور پاک علیہ السلام کتنا معاف کر رہے تھے، حضور پاک علیہ السلام اتنا معاف کہ فتح مکہ کے وقت وہی ظالم لوگ سامنے کھڑے ہوئے جن کو کعبے کی چابی پوچھی گئی، کعبے کے متولی کے پوترے کو چھینایا گیا، برا بھلا کہا گیا، گالی دی گئی، تکلیف دی گئی، مارا گیا، نماز پڑھنے نہیں دیا گیا، وہ بھی لا کر پیٹ پر رکھ دیا گیا۔ اتنا زیادہ ظلم ہونے کے باوجود اپنے گھر بار چھوڑ کر پھر دوسرے گھر کو، پھر دوسرے شہر کو جانا پڑا، ہجرت کرنا پڑا۔ پھر وہی فتح ہمارے پاس آئی تو وہی لوگ ظالم لوگ سامنے کھڑے تھے، تو پیچھے سے آواز آئی کہ آج بدلے کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، تو فوری رحمت والے آقا کی زبان ہونے لگی، نہیں آج تو معافی کا دن ہے۔ کتنا معافی کہ پوروں کو معاف، پوروں کو معاف، اتنا معاف جو معافی کے حقدار نہیں تھے، ان کے اندر کوئی قابلیت ہی نہیں تھی معاف کرنے کی، مادہ ہی نہیں تھا، ان لوگوں کو سوال دیا اتنا معاف۔ میرے پیارے دوستوں، میرے طریقت کے بھائی، آج ہمارے اندر معاف کرنا، دشمن کو معاف کرنا، بھائی کو معاف کرنا، ایک بندے کے واسطے اگر لڑائی ہو جائے، ایک بندے کے واسطے لڑائی ہو جائے تو فوری معاف کر کے وہ بندہ نکل دے دے، بہت وہ بندہ آپ کو تقریباً 10,000 کا بندہ رہے گا، آپ معاف کر دیں گے تو اللہ کے پاس تو بہت بڑا انعام ہے، اتنا بڑا ایمان ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے، اتنا بڑا انعام اللہ کے پاس ہے، یہ تو ہے۔ لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا ظہور کرتا، کیسا کہ اس کے بدلے آپ معاف کریں گے تو آپ کے کاروبار میں بہت سے ترقی ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے تقویٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کا راستہ بتاتا ہے۔ ایسا بناتا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تم گمان بھی نہیں کرو گے اللہ وہاں جاتا۔ ہم یہ بننے کے پیچھے پڑے، کاروبار چھوڑ دیے، پنچادا ہنچادا، وہ کالے کوٹنگ پاس پھرنا، اللہ
اچھا بھیا وہ گھر سے چیلے آتے تھے کھانے بن رہے تھے بھابھی والے میں سے میرے وہ چیلے بن گئے کب تو 11 بجے بلاتے تھے وہ 11 بجے بھی چل گئی خالی پلو بات سنا دیکھی 10,000 کے بندے ہمارا بھیا کا بیٹے چچا آ کر پوچھتے تھے 5 لوگ پوچھتے تھے بولتے تھے کتنا ملمایا کرتے تھے تھکان پوری جا کر پورا لگتے ہوئے بچے خوش ہوا تھے 10,000 کی ٹیبلٹ ڈالے تھے اتنا سکون نہیں ملتا تھا لیکن وہ بچے کی مرضی دور ہو گئے کیا بھائی کیا کون دور کرا وہ بندے کو بڑا ہوا خطرناک بندہ ہے کیا بھائی معاف ارے بچپن میں کتنا بہترین زندگی گزارتے تھے بھیا کے پینٹا نہیں پہنتے تھے ہمارے پینٹا بھیا پہنتا تھا یہ ماں باپ کے بچے آج دور ہو رہے ہیں اتنی افسوس بات ارے میرے پیارے دوستوں اسلام لڑنے کے لیے آیا ہے جدا کرنے کے لیے جہاں پر جدائی ہے وہاں پر اسلام نہیں ہے جہاں پر سلامتی ہے جہاں پر محبت ہے جہاں پر جوڑ ہے وہاں پر اسلام جہاں پر ٹوٹ آ رہا ہے جدائی آ رہی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ ہم لفٹ سے تو فوری ہم لوگ جو ہے اچھا بیٹی کیسے بولے مشتی جگہ پھر آتی ہے تو کیسے بولے چیلے بھی سلامت کیا بھی مزیدار زندگی ٹینشن اور بھاگا کرائے گی کیا اگر دیکھو تمہیں ذرا وہ دیکھا مجھے یہ 55 شادی میں بیٹھ کے آرام سے کیا اچھا خوشی بات کرنے والے اب کیا ہے شادی پھر شادی مجھے میرے جماعت کا یہ بنگلہ حضور پاک علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی انسان مر جائے اس کو 3 آدمی کہے کہ اچھا آدمی تھا تو اللہ تعالیٰ سے جمع ہوتا تھا کتنے آدمی 3 آدمی بھائی ہمارا نہیں بولا تو کیا جانا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو 2 آدمیاں بولے اچھا آئے گا اس کا کیا مانگیا اللہ برحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بشارت دیتے ہیں کہ بس جس کو 2 آدمی بھی کہے اچھا ہے تو جنتی صحابہ کہتے ہیں ہم نے یہ ایک آدمی اچھا ہے کہنا ہم نے نہیں پوچھ سکے اتنا اسٹیج نہیں پوچھے آج ہمارے زبانوں سے کیا ہو رہا ہے جنازے کھڑا دینا نہیں یہ سب کھول آیا ہے نا یہ بندہ کیا بھائی یہ بندے میں پنجا نہیں رہتا رکھنا نہیں ہوا ہم سب ایک بندے ادھر بھی کھانے والے بندے میں پنجا میں رکھنے والے نہیں چلو تو کان کی جگہ کہیں بندے پاس آ گئے کان گئے تھے کہاں آئے تھے کیا بھر لینا کیوں ویری گڈ 10 آؤٹ گوئنگ 2 انکمنگ 2 میں سے آ گیا کیا بھائی معاف انشاءاللہ بھائی معاف کریے اور ایک بار مانا تو ہم آپ پوچھیں پھر تمہارے میں کون مالدار ہے کہ ہاتھوں اٹھاتے کون بھاگ نہیں لگتا ہے کروڑ پتا ہے غریب کھانے کو تشریف آنا تھا غریب کھانے ہے نہیں کیا پیارے انداز سے بولتا ہوں کون امیرہ ہے جب کون ہاتھوں اٹھاتے نہیں میرے خیال سے ہاتھوں اٹھانے کے لیے پاؤں اٹھانے کے لیے لیکن ایک بات بتا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں مالدار وہ ہے
تم میں مالدار وہ ہے جو زیادہ معاف کرتا ہے. خیر المال العفو. مالداری وہ ہے جو معاف کرتا ہے. معاف کرنے والا مالدار ہے. پیسے والا مالدار. مالدار کون ہے؟ معاف کرنے والا مالدار. ہمارے پاس کیا سمجھ رہے ہیں؟ لائف سیٹ نہیں ہے. سیٹ ہے جو مینٹلی سیٹ ہے. مینٹلی سیٹ میں ہوتا ہے ٹینشن نہیں ہوتا. ٹینشن کسی نہیں رہتے تو ٹیک کی ایزی. بھوتن نام بھی میرا بس سمندر جیسا گناہ ہے جنہیں ہمیں معاف کر دیے آگے بڑھیں. دوسری چیز انکم کی ہے محبت. اللہ کیا بھی انشاءاللہ 2 چیزیں لگیں گی ہمیں. 10 چیزیں نکال دی ہے. اب 2 چیزیں لینا. کیا لکھنا؟ معاف کرنا, محبت کرنا. کیسے محبت کرنا؟ کہ حضور پاک علیہ السلام دیکھیں کیسے محبت کرتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام صحابی کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں تو جنگل میں جا رہے تھے تو وہاں پر 2 لکڑیاں ملی. 2 لکڑیاں مسواک میں. ایک آڑی تیلی میں ایک سیدھی. ایک آڑی تیلی ایک سیدھی. تو حضور پاک علیہ السلام جو آڑی تیلی رکھا سیدھی اپنے ساتھی کو دی. آپ یہ رکھ لیجیے. میں اس کے لائق ہوں. میں آڑا پیڑا ہوں. میں آڑی تیلی بس کرتا ہوں. حضور پاک علیہ السلام کہتے ہیں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں میرے بھائی کے لیے پسند کرتا ہوں. کیسی محبت کرنا؟ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مشکل شریف حدیث سے بات ہے کہ تم میں کوئی مومن ہے کہ جب تک کہ تم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو. دسترخوان پہ مین چیزیں ہماری ایمان پر ہے معلوم. آتی چمچا رکھ لے گے تو چمچا کس کی طرف بڑھنا؟ اپنے بھائی کی طرف بڑھنا. بچہ سو کون سی ہڈیاں کی شیروان کی لیکن سمجھے سو بات نہیں ہوتا. تو ہمیں کر لینا اللہ کے پاس اس کا بدلہ اور بہت ہے. اللہ کے پاس بہت بڑا بدلہ ہوتا ہے. اور وہ کھانے کے لیے وہ تمہارے لیے بہت بہترین طریقے سے غذا بن کر وہ طاقت بنے گا. اور جو اپنے بھائی کے لیے کرے اس کو بھی اللہ تعالیٰ سے طاقت بنے گا. وہ ہمارے لیے باندھے میں وہ ہمارے لیے مرض بنے گا. اور ایک بات معلوم کھانے کی باری آتی ہے ہمارے کھانے کی طرف انٹرسٹ رکھنا چاہیے. لیکن کتنا انٹرسٹ اس کا حقیقت دیکھنے میں کھانا کہتے ہیں مزہ کہتے ہیں صرف یہ حلق تک کون سا حساب کبھی اس کے نیچے اتر گیا تو پھیکا کی کڑوا کی میٹھا کی کھٹا کی چھٹا کی پھوٹا کی اتنی کو برداشت کرنا چاہیے. اتنی چیز کو برداشت کر لیا تو ختم. جو سے اچھا رہتی پینسل سے اچھا رہتی سب سے اچھا رہتا. اور ایک بات اچھی آپ لوگ یہ زبان جو بازاری ہے یہ زبان کو کیا بولتی ہے؟ بازار. اتنے کیا ڈالے چکتی کیا ڈالے کو بھی چکتی ہے لیکن تھوڑی فتوا بھی دیتی ہے. تو حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے زبان پر فرمائیں اس کی وجہ سے کئی لوگ جو سمجھیں کس کی وجہ سے؟ صرف زبان کی وجہ سے. کیوں زیادہ فتوی دیتی ہے اس کو ایسے کنٹرول میں رکھیں. وہ کنٹرول میں آنے والی چیز کیا ہے؟ محبت. محبت ایسا مسئلہ ہمارا دشمن بھی آ کے ہم کو نقصان پہنچائے تو اس میں خود ہی دیکھتے ہیں. تو آج ہم دو چیزیں لیں گے. آج ایک ہے عفو درگزر, ایک ہے محبت. تو
تو ہماری زندگی کے مقصد میرے پیارے دوستوں اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو پانا ہے، اللہ کی ہو جانا ہے، اللہ کے لیے ہماری زندگی ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے بہترین کمائی کی جگہ ہے، یہاں پر ضرورتیں پورے کرنا ہے، خواہشات کسی پورے ہونے والے نہیں ہے۔ خواہشات کو اپنے طاقت وسعت کے مطابق اگر وقت ملے تو اس کی طرف دھیان دینا ہے، لیکن ضرورتیں ہمارے لیے کافی ہیں۔ مقصد کی طرف ہماری زندگی، ہمارا سفر روانہ رہنا چاہیے، اسی کی طرف گامزن ہونا چاہیے، اسی کے طلب میں، اسی کی چاہت میں، اسی کے لیے اور اسی کے خاطر اپنے آپ کو ظلم کرتے ہوئے فنا فی اللہ بقا باللہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو صلی اللہ کی منزل عطا فرمائے اور حبیب پاک علیہ السلام کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، اللہ کریم کے دامن سے وابستگی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔